بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ اسٹرکچر آف سیل کو شروع کرنا ہے. تو سب سے پہلے اسٹرکچر آف سیل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سیل کی دو ٹائپس کو ڈسکس کریں گے, پروکیریوٹ اور یوکیریوٹ. سب سے پہلے ان دو ٹائپس کو بنانے کی ریزن کیا ہے. ہمارے پاس یہ جو ورڈ ہے نا کیریو, یہ نیوکلیس کو کہا جاتا ہے. پرو کا مطلب بیفور, پہلے, اور اسی طرح کیریو کا مطلب نیوکلیس, اور یو کا مطلب ہے ویل ڈیفائنڈ, اچھے والا. ٹھیک ہے, یعنی ان کے پاس پرانے والا نیوکلیس ہے اور ان کے پاس اچھے والا نیوکلیس ہے. یہ اس سے مراد کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جیسے میں کہتا ہوں ایک سیل ہے, یہ اس کا سائٹوپلازم ہے اور یہ اس کا نیوکلیئر میٹیریل ہے. یہ اس کا کیا ہے, نیوکلیئر میٹیریل. اسی طرح یہ پروکیریوٹک سیل ہے, یہ سائٹوپلازم ہے اور درمیان میں اس کا نیوکلیئر میٹیریل ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا سا ایڈ یہ کر دوں کہ اس کا جو نیوکلیئر میٹیریل ہے اس کے ارد گرد ایک کورنگ بنا دوں. اب آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو دو سیل اے اور بی ہیں اس میں نیوکلیس کس کا واضح نظر آ رہا ہے؟ تو اس میمبرین کی وجہ سے اس کا جو نیوکلیس وہ زیادہ نمایاں ہو گیا ہے, زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے, زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہو گیا ہے. تو بس یہی فرق ہے. ہمارے پاس پروکیریوٹ میں جو نیوکلیس ہے وہ ود آؤٹ میمبرین ہوتا ہے, اور یوکیریوٹ میں اچھا نیوکلیس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے ارد گرد میمبرین ہوتی ہے. اچھا, اس کے پاس ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے پاس پرانے والا نیوکلیس ہے؟ کیونکہ یہ عام مشاہدہ کہ جب بھی کوئی چیز شروع میں بنتی ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. جیسے موبائل جب بنا تھا تو وہ بٹنوں والا تھا, اور آج کل ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے, اس کے اندر موڈیفیکیشن ہوتے 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 اب موبائل ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کیٹیگری بن گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے وہ بٹنوں والے موبائل ختم ہو گئے. آج بھی بٹنوں والے موبائل اور سمپل موبائل آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہے کہ اس کے پاس بٹنوں والا موبائل ہے, سمپل نیوکلیس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس تھوڑا سا اس میں موڈیفیکیشن ہو کے نیوکلیس ایک اچھی شکل میں آ گیا. اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں پروکیریوٹ, ایسے آرگینزم جن کے پاس پرانے والا پہلے والا نیوکلیس ہو. تو بہرحال ان دونوں کے نیوکلیس میں فرق کیا ہے؟ اس کے ارد گرد میمبرین نہیں ہوتی, اس کے ارد گرد میمبرین ہوتی. اور جتنے بھی پروکیریوٹ ہیں وہ عام طور پہ یونی سیلولر سیل ہوتے ہیں, دیٹ لیک اے نیوکلیس. تو اس میں نیوکلیس نہیں ہوتا, نیوکلیئر میٹیریل ہوتا ہے. نیوکلیس سے کیا مراد ہے کہ نیوکلیس ایک علیحدہ سے اسٹرکچر جس طرح یوکیریوٹ میں ہوتا ہے اس طرح یہاں موجود نہیں ہوتا, لیکن وہ میٹیریل جس نے پورے سیل کو کنٹرول کرنا ہے وہ اس میں بھی موجود ہوتا ہے. تو دیٹ لیک کا مطلب ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا, ایبسنٹ ہوتا ہے نیوکلیس, اور اس میں کوئی بھی میمبرین باؤنڈ آرگینیلی نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یوکیریوٹ ہے اس میں صرف نیوکلیس کے ارد گرد میمبرین نہیں ہوتی, بلکہ اس میں مائٹوکونڈریا کے ارد گرد بھی میمبرین ہوتی ہے, گالجی اپریٹس میں بھی, لائزوزوم میں بھی, اسی طرح اینڈوپلازمک ریٹ. تو بہت سارے آرگینیلی ایسے ہیں جن کے ارد گرد میمبرین ہوتی ہے. تو نیوکلیس بھی میمبرین باؤنڈ ہوتے ہیں, یعنی جس کی باؤنڈری میمبرین ہے, اور کافی سارے آرگینیلی بھی میمبرین باؤنڈ ہوتے ہیں. تو دونوں میں جو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نیوکلیس بھی نہیں ہوتا, میمبرین باؤنڈ آرگینیلی بھی نہیں ہوتے. اور جتنی بھی ہمارے پاس بیکٹیریا کی ٹائپس وہ پروکیریوٹس میں آتی ہے. یوکیریوٹ میں دیز سیل ہیو ویل ڈیفائنڈ نیوکلیس. تو ان کے اندر ایک تو نیوکلیس بڑا ویل ڈیفائنڈ ہوتا ہے, اور یہ ویل ڈیفائنڈ اچھا کوالٹی کا کیوں بن گیا ہے؟ ڈیو ٹو پریزنس آف میمبرین کی وجہ سے, اینڈ میمبرین باؤنڈ آرگینیلی. اور اس میں کافی سارے آرگینیلی بھی میمبرین باؤنڈ ہوتے ہیں جیسے مائٹوکونڈریا وغیرہ. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس جو یوکیریوٹ ہیں اس کی ایگزامپل کی بات کریں, اس میں دونوں قسم کے آرگینزم ہیں, یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر. یونی سیلولر میں جیسے ییسٹ, یہ ایک فنجائی کے گروپ سے بلانگ کرتی ہے, یوگلینا کنگڈم پروٹیسٹس سے بلانگ کرتے ہیں, یہ یونی سیلولر ہے. اور ملٹی سیل جتنے بھی پلانٹ اور اینیمل ہیں, پلانٹ اور اینیمل کے گروپ میں سارے آرگینزم کے ہیں ملٹی سیلولر ہیں. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اسٹرکچر آف سیل وال. اور اسٹرکچر آف سیل وال میں جو سب سے پہلا اسٹرکچر ہے وہ سیل وال کو ڈسکس کیا گیا ہے. سب سے پہلے سیل وال کو کیوں ڈسکس کیا گیا؟ کیونکہ یہ پہلا اسٹرکچر آف سیل ہے, پہلی کمپوننٹ آف سیل ہے جو سب سے پہلے ڈسکور ہوا. اگر آپ کو یاد ہو ڈسکوری آف سیل کے بارے میں, تو رابرٹ ہک نے جو سیل ڈسکور کیا تھا وہ سیل اندر سے خالی تھا, لیکن اس کی دیواریں اس کو نظر آئی تھی. وجہ کیا؟ اس کی مائکروسکوپ اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس کو اندر کی چیزیں نظر آتی, لیکن چونکہ سیل وال ایک تھک اسٹرکچر تھا, موٹا اسٹرکچر تھا, اس وجہ سے وہ اس کم اچھی کوالٹی کی مائکروسکوپ میں بھی وہ سیل وال نظر آ گئی. اچھا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس یہ سیل ہے,
تو سیل وال اس سیل کے ارد گرد ہوتی ہے، سیل وال اس سیل کے ارد گرد ہوتی ہے۔ آگے یہ کچھ پلانٹ سیل کے اندر سخت ہوتی ہے مور، اور کچھ پلانٹ میں یہ سخت نہیں ہوتی، لیس ریجڈ، اور یہ ہوتی کا سراؤنڈنگ دا سیل۔ سیل آپ یہ سمجھ لیں کہ گرین جو باؤنڈری ہے یہ پلازما میمبرین کی ہے، تو پلازما میمبرین تک سیل ہوتا ہے، اور یہ چونکہ دیوار سیل کے باہر ہے اس وجہ سے اس کو سیل وال کہا گیا۔ بیکٹیریا میں ہوتی ہے، الجی میں ہوتی ہے، فنجائی اور پلانٹ، تو یہ مختلف آرگنزم کی کیٹیگریز ہیں جن میں یہ سیل وال پائی جاتی ہے۔ پروٹوپلاسٹ کیا ہے؟ اگر ہم کسی طرح کوئی انزائم کی مدد سے اس سیل وال کو ریموو کر دیں تو باقی جو بچے گا، یعنی پلازما میمبرین اور اس کے اندر کی چیزیں، اس کو ہم پروٹوپلاسٹ کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو سیل، پلانٹ کا سیل ود آؤٹ سیل وال از کالڈ ایز پروٹوپلاسٹ۔ تو پروٹوپلاسٹ کے وین سیل وال از ریمووڈ، ہم نے سیل وال کو ریموو کیا یوزنگ سیل وال ڈی گریڈنگ انزائم، سیل وال توڑنے والے انزائم کے ذریعے سے، جو ریمیننگ کمپوننٹ آف سیل بچا ہے اس کو پروٹوپلاسٹ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب یہ بیکٹیریا، الجی، فنجائی، پلانٹ، تو 4 مختلف کیٹیگری کے آرگنزم میں سیل وال پائی جاتی ہے۔ سب کی جو سیل وال ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو سب سے زیادہ کامن ہے پلانٹ ہمارے نزدیک، تو پلانٹ کی سیل وال کو سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے الجی، پھر فنجائی، پھر بیکٹیریا، کہ ان کی سیل وال میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹرکچر آف پلانٹ سیل وال، جو پلانٹ سیل وال ہے اس میں عام طور پہ 3 لیئرز ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہے پرائمری سیل وال، دوسرے کا نام ہے مڈل لیملا، اور تیسرا جو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکنڈری وال۔ سب سے پہلے جو ہم لیئر ڈسکس کر رہے ہیں وہ سمجھ لے پرائمری سیل وال کی ہے۔ یہ سیل ہے، اس کے ارد گرد سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لیئر ہے جس کو ہم نے پرائمری وال کہا ہے، پرائمری وال کہا ہے، یہ پرائمری وال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ابھی پرائمری۔ اچھا، میں یہاں ایک اور سیل ڈرا کر دیتا ہوں تاکہ جو اگلی بات میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ پروٹوپلاس ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ہم نے سیل وال ڈرا نہیں کی، اور یہ ہمارے پاس اس کی پرائمری وال ہے۔ ہمارے پاس 3 لیئرز ہوتی ہیں، تو پرائمری وال، اور اس کو ایکچوئل وال کہا جاتا ہے۔ 3 لیئر میں جو حقیقی وال ہے وہ یہ ہے۔ ابھی ایکچوئل سیل وال کا کیا مطلب ہے اس کو ہم لیکچر کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس پرائمری سیل وال ہے یا پرائمری وال ہے، تو وہ اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں ایک پولی سیکرائڈ یعنی کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی مختلف شکلیں جیسے سیلولوز، سب سے زیادہ ابنڈنٹ جو مالیکیول پایا جاتا ہے پرائمری وال کے اندر وہ سیلولوز ہے، ہیمی سیلولوز ہے، پیکٹین، اور یہ کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ پولی سیکرائڈ۔ پولی سیکرائڈ کون سا گروپ ہمارے پاس ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کا۔ اور بہت ساری مختلف قسم کی پروٹین موجود ہوتی ہے لیکن ان کی کوانٹٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ زیادہ تر کوانٹٹی کس کی ہوتی ہے؟ یہ سیلولوز، ہیمی سیلولوز اور پیکٹین۔ اچھا، یہاں ان تینوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ ابنڈنٹلی پائے جاتے ہیں وہ سیلولوز۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے پلانٹ کی جو سیل وال ہے سیلولوز سے مل کے بنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دیوار اینٹوں سے مل کے بنی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دیوار میں صرف اینٹیں ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں میجر کمپوننٹ اینٹیں ہیں۔ تو آپ اس پوری وال کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ سیلولوز ہے۔ تو سیلولوز کے جو دھاگے ہیں، سب سے پہلے سیلولوز کے مالیکیول دھاگے بناتے ہیں ایسے، جیسے میں کہتا ہوں یہ دھاگے ہیں، یہ دھاگے، تو اس وجہ سے، اور یہ چونکہ بہت باریک باریک دھاگے ہیں تو اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں مائکرو فیبرلز۔ مائکرو بہت چھوٹے، فیبرل چھوٹے دھاگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو سیلولوز چھوٹے چھوٹے دھاگے بناتی ہے، اور یہ ارینج کس طرح ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے جالی دیکھی ہوگی، جالی، تو اس میں تاریں ارینج کس طرح ہوتی ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل ایک تار ہاریزونٹل ہے، ایک تار ورٹیکل ہے، ایک تار ہاریزونٹل ہے، ایک تار ورٹیکل ہے۔ تو اسی طرح سیلولوز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دھاگا ہاریزونٹل ہوگا، ایک ورٹیکل ہوگا۔ تو اس طرح کی ارینجمنٹ کو کرس کراس ارینجمنٹ کہا جاتا ہے، کرس کراس ارینجمنٹ۔ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو سیلولوز کے فائبر ہیں
وہ ایک دوسرے میں کرس کراس ارینجمنٹ کے ذریعے سے ارینج ہوتے ہیں، اور ان دونوں ظاہر بات ہے ایک آپ کہہ سکتے ہوریزونٹل ہو، اگر ایک ورٹیکل ہو تو ان کے درمیان جو اینگل پایا جاتا ہے وہ عام طور پہ 90 کا اینگل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو دونوں دھاگے ہیں، یہ جتنے بھی دھاگے ہیں، ان کو ہائیڈروجن بانڈ کے ذریعے سے باندھا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو۔ تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ پرائمری وال میں جو سیلولوز کی ارینجمنٹ کس طرح ہے، سیلولوز فائبر آر الائنڈ ایٹ رائٹ اینگل، 90 کے اینگل پر یہ الائن یا ارینج ہوتے ہیں، اینڈ ہیلڈ ٹوگیدر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کس طرح ہوتے ہیں، بائی ہائیڈروجن بانڈ، ہائیڈروجن بانڈ کے ذریعے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، مڈل لیمیلا یہ دوسری لیئر ہے، یہ کہاں موجود ہوتی ہے؟ دو سیل کی پرائمری وال کے درمیان یہ موجود ہوتی ہے۔ یہ میں ڈرا کر دیتا ہوں، یہاں یہ دو سیل کی پرائمری وال ہیں تو یہ یہاں موجود ہوگی، یہ یہاں موجود، اس کو ہم کہتے ہیں مڈل لیمیلا۔ یہ کیا ہے؟ مڈل لیمیلا۔ اور یہ ایک جیل لائک میٹیریل، ایک سیمنٹ ہے، یا جیسے گلو نہیں ہوتی، گوند جس کو کہتے ہیں، وہ اس طرح کا میٹیریل ہے۔ تو یہ کوئی پراپر دیوار نہیں ہے، یہ جسٹ ایک جیل لائک میٹیریل ہے جو ان دو پرائمری وال کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ دو پلانٹ کے سیل ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو۔ پہلی چیز، مڈل لیمیلا یہ وال نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک جیل لائک میٹیریل کی لیئر ہے، ایک جیل لائک میٹیریل کی لیئر ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ والز کو آپس میں جوڑنا۔ تو جیلیٹینس لیئر ایک جیل کی طرح کا، ایک گلیو کی طرح کا میٹیریل ہے، سیپریٹ، یہ پرائمری وال کو ایک دوسرے سے سیپریٹ بھی رکھتا ہے، اینڈ ہولڈ پرائمری وال ٹوگیدر، اور ایک دوسرے کے ساتھ پرائمری وال کو جوڑ کے بھی رکھتا ہے۔ جیسے دو اینٹیں ہو نا، درمیان میں سیمنٹ لگا ہو تو سیمنٹ دونوں اینٹوں کو ملنے بھی نہیں دیتا اور ان کو علیحدہ بھی رکھتا ہے اور جوڑ کے بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں یہ سیمنٹ کا کام کر رہی ہے، تو آپ مڈل لیمیلا کو کیا سمجھیں گے؟ ایکٹ ایز اے سیمنٹ، یہ سیمنٹ یہ گلیو کا کام کر رہی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو لیئر بنتی ہے پلانٹ سیل وال کی، تین لیئرز ہیں نا، ایک پرائمری وال اور ایک مڈل لیمیلا، تو ہمارے پاس جو مڈل لیمیلا ہے یہ سب سے پہلے تینوں لیئرز میں بنتی ہے۔ کیسے؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک سیل ہمارے پاس ہے، ایک سیل ہے، یہ پلانٹ سیل ہے۔ اچھا، پلانٹ سیل نے ڈیوائیڈ ہونا ہے، پلانٹ سیل نے کیا کرنا ہے؟ ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور پلانٹ سیل کی ڈویژن ہو یا اینیمل سیل کی ڈویژن ہو، اس کو سائٹوکائنیسس کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی سیل ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے اپنے نیوکلیس کی کاپی بناتے ہیں اور نیوکلیس چلے جاتے ہیں سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ یہ جو بلیک کلر کی سیل وال ہے اور اندر یہ میں نے پروٹوپلاسٹ ڈرا کیا ہے کہ سیل میمبرین، ٹھیک ہے۔ اینیمل کا سیل کیسے ڈیوائیڈ کرتا ہے؟ اینیمل کا سیل تو بڑی آسانی سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک سیل ہے، درمیان سے پنچ کرے گا، سکڑے گا، اور کرتا کرتے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن پلانٹ کا سیل ایسے ڈیوائیڈ نہیں کرتا۔ پلانٹ کا سیل کیسے ڈیوائیڈ کرتا ہے؟ ہمارے پاس پلانٹ کے سیل کے اندر ایک اپریٹس ہوتا ہے جس کا نام ہے گولجی اپریٹس، ٹھیک ہو گیا۔ گولجی اپریٹس سے کچھ ویزیکلز نکلتے ہیں جو درمیان میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو، درمیان میں جمع۔ اب یہ جو درمیان میں جمع ہو کے پھر بعد میں یہ سارے فیوز ہو جاتے ہیں، فیوز ہو کے جو سٹرکچر بناتے ہیں اس کو سیل پلیٹ کہا جاتا ہے، سیل پلیٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں پھر یہ سیل پلیٹ اسی کے اندر مڈل لیمیلا بنتی ہے۔ یہ میں سمجھ لیں کہ اسی کے اندر جو میٹیریل ہے، ان ویزیکل گولجی اپریٹس سے جو میٹیریل آ رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ویزیکلز کی شکل میں آ رہا ہے، تو یہ ویزیکلز بعد میں کیا بناتے ہیں؟ مڈل لیمیلا بنا۔ جب مڈل لیمیلا بن جاتی ہے پھر اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس پرائمری وال کا میٹیریل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو شروع میں سیل پلیٹ بنی تھی اس سے کیا بنا؟ مڈل لیمیلا، ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر اس کے اندر پرائمری وال کا میٹیریل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جب پرائمری وال بھی مکمل ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر سیکنڈری وال بننا شروع ہو جاتی ہے ایسے. تو اس طرح ہمارے پاس یہ مڈل لیملا 2 سیل کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، پرائمری وال اور پھر سیکنڈری وال. بہرحال ان تینوں لیئر میں سب سے پہلے کون سی بنی؟ مڈل لیملا. اور یہ بنی کہاں سے؟ سیل پلیٹ. اور سیل پلیٹ کب بن رہی ہوتی؟ جب سیل تقسیم، سائٹوکائنیسس کہتے ہیں ڈویژن آف. اور پھر اس کے بعد جب مڈل لیملا یہ جو بلیو کلر کی ہے بن جاتی ہے پھر اس میں پرائمری وال دونوں سائڈ پر بننا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پرائمری وال دین ایکسپینڈ ان سائڈ اٹ. اچھا، پلانٹ کا سیل وال درمیان سے ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے جو پلانٹ کا سیل وال ایک بڑا سا بنتا ہے اور درمیان میں پھر یہ 3 لیئرز بن جاتی ہیں. اس طرح 2 چھوٹے چھوٹے سیل بن جاتے ہیں ایک بڑے پلانٹ سیل سے. اور بعد میں یہ جو سیل ہے باقی طرف کی جو سیل وال ہے یہ اس کے ساتھ مل کے اوور آل اسی طرح یہ والی جو سیل وال اس کے ساتھ مل کے یہ علیحدہ سیل ہو جائے گا، یہ علیحدہ سیل ہو جائے گا. آگے ہمارے پاس اس میں ہے کیا؟ اس میں کافی سارا میگنیشیم ہے اور جو پیکٹین پولی سیکرائڈ ہے اس کا سالٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیلشیم پیکٹیٹ. ٹھیک ہے، سالٹ آف پیکٹک ایسڈ. تو ہمارے پاس پیکٹک ایسڈ اور پیکٹین اور کیلشیم پیکٹیٹ یہ ساری چیزیں، اور یہ جو ہمارے پاس سالٹ ہے پیکٹین کا یا پیکٹیٹ کا یا کیلشیم پیکٹیٹ ہے تو یہ جیل لائک میٹیریل ہے تو یہ سیل کو جوڑنے کا کام کرے گی. اچھا، تیسری جو دیوار ہے وہ سیکنڈری وال ہے، اس کو ہم پھر اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. وہ پرائمری وال کے بھی اندر ہوتی ہے. اب ہم نے آخری بات میں نے جو کہی تھی پرائمری، یہ لیکچر کے اینڈ پہ ڈسکس کروں گا کہ پرائمری سیل وال کو ایکچوئل سیل وال کیوں کہا جاتا ہے. دیکھو، جو ہمارے پاس مڈل لیملا ہے یہ تو جسٹ ایک جیل ہے جو 2 سیل کو آپس میں جوڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی پراپر دیوار نہیں ہے. دیوار کا مطلب کوئی ہارڈ سٹرکچر، دیوار کا مطلب جو پراپر شیپ دے. اب جو گوند وغیرہ ہوتی ہے کیا یہ کسی چیز کو پراپرلی شیپ دے سکتی ہے؟ وہ پہلے ہی لیکوڈ یا جیلی لائک ہوتی ہے. تو مڈل لیملا کوئی پراپر دیوار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ مشترکہ ہے، اس سیل کی اپنی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو پرائمری یہ ہر سیل میں پائی جاتی ہے. سیکنڈری کا مسئلہ یہ ہے کہ سیکنڈری کسی سیل میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی، سب میں نہیں پائی جاتی. تو اس کا مطلب ہے ایک جو ایسی وال جو پلانٹ سیل کے ہر سیل میں ہوگی وہ ہے پرائمری. مڈل کو ہم نے دیوار صحیح طرح کنسیڈر کیا نہیں، سیکنڈری سب میں ہوتی نہیں، تو باقی ایک بچ گئی ہے جو ہر سیل دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ میری دیوار ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں پرائمری سیل وال از ایکچوئل سیل وال. تو ریمیننگ جو ٹاپک سیل وال کا ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.